السلام علیکم ویورز۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں صرف احکام و قوانین نہیں بلکہ ایسی داستانیں بھی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے راستے دکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سنیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، دولت، طاقت، زمین، مہارت، علم، سب کچھ دیا۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے، کھیتوں میں کھلی خوشحالی دیکھتے، محلات تعمیر کرتے، لیکن افسوس ان کے دل غرور، انکار اور گمراہی میں ڈوب گئے۔ یہ ہے قوم سمود کی کہانی اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی جدوجہد۔ یہ ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ قوم سمود کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان کا علاقہ وادی القریٰ کہلاتا تھا، جو آج کل سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں بسایا۔ تم نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سورۃ الاعراف۔ یہ قوم زراعت میں ماہر تھی، باغات اور کھجوروں میں مشہور تھی، طاقتور جسم رکھتی تھی، فن تعمیر میں کمال رکھتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر محلات اور محفوظ گھر بناتی تھی۔ دنیاوی لحاظ سے یہ لوگ ترقی یافتہ تھے، لیکن اندر سے یہ لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ بت پرستی کرتے تھے، تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت نیک، ایماندار اور عقل مند شخصیت تھے، اپنی قوم میں عزت و مقام رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو قوم نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تم تو ہمارے نزدیک عزت والے تھے، یہ نئی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ سورۃ الہود کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ ہے انسان کا المیہ، جب دین اس کی خواہش کے مطابق ہو وہ مان لیتا ہے، لیکن جب دین اس کے غرور کو چیلنج کرے تو انکار کر دیتا ہے۔
قوم سمود نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ دیا۔ ایک پتھر پھٹا اور اس سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَاتًا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ سورۃ الہود آیت نمبر 64۔ یہ اونٹنی غیر معمولی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی، دوسرے دن پوری قوم کے جانور پانی پیتے۔ وہ چراگاہ میں جاتی تو سب کچھ اسی کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، اس کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن قوم کے سرداروں کو یہ معجزہ برداشت نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے اگر ہم نے اس کو برداشت کیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے سازش کی اور آخر کار اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، سورۃ الہود آیت نمبر 65، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، پھر عذاب آئے گا، یہ وعدہ سچا ہے۔ 3 دن کے بعد قوم نے دیکھا کہ ان کے چہرے بدلنے لگے۔ پہلے دن چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن عذاب آیا، ایک زوردار زلزلہ آیا، آسمان سے ایک ہولناک چیخ اتر آئی، ساری قوم اپنے گھروں میں مر کر پڑی رہ گئی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 778۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں مرے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے بعد فرمایا فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر چلے گئے اور کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت پسند نہیں کرتے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی تباہی لاتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی باتیں مذاق نہیں ہوتی، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دنیاوی طاقت اور علم، ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ آج ہم نے انہی راستوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ غرور، گناہ، انکار، ناشکری، یہ سب وہی رویے ہیں جو قوم سمود کے تھے۔ کیا ہم رکیں گے یا ہم سبق لیں گے یا وہی ہمارا انجام ہوگا؟ تو اس کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والا بنا، ہمیں غرور اور گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، اور اے میرے پاک پروردگار دو عالم ہماری زندگیاں ایمان کے ساتھ اور موت کلمے کے ساتھ نصیب فرما۔
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے پکس شیخو پورا کے ساتھ جڑے رہیں اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیاں، ان سے حاصل ہونے والے سبق اور قرآنی آیات سننے کے لیے میرے چینل پکس شیخ پورا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے سارے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو، ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔